مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ سنبل نورین حاضر ہے پروگرام یسوع سنگ سویرا میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف ٹاپکس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں بائبل کی روح سے، تاکہ ہم جانیں کہ ان ٹاپکس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کا کیا رول ہے، اور کس طرح سے ہمیں اس سے کنارہ کرنا ہے، یا کس طرح سے ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہ آج جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک پاسٹر صاحب ہوتے ہیں، تو آج کا پروگرام ہم جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب کے ساتھ کریں گے۔ اور پہلے یہ پروگرام آپ دیکھتے تھے ہر منگل کے روز، لیکن اب اس پروگرام کو آپ دیکھا کریں گے بدھ کے روز، یعنی بشپ صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوگی وہ ہر بدھ کے روز ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ٹاپک ہے آج خودی، اور خودی سے انکار کی تعلیم بائبل میں ملتی ہے، لیکن اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مسیحی تعلیم میں سمجھتی ہوں کہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنی خودی سے انکار کرے گا اور اپنی صلیب اٹھائے گا وہ میرے پیچھے چلے آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ بشپ صاحب اسے کس طرح سے ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں اور خداوند کا روح انہیں کیا ہدایت دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو کہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں ضرور ہے کہ اس رسم کو جاری رکھنا چاہیے، ویلکم کرتے ہیں بشپ صاحب کو۔ جی بشپ صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ بہت لمبا سفر کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ خدا ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا میں کرتے بھی ہیں۔ اس بات کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 2020 میں 2020 میں آپ نے مجھے پہلا پروگرام دیا کہ ہاں میں جی، آؤں، بالکل بالکل بالکل۔ اور ساتھ یہ کہ آپ کو وش کروں ہاں جی، کہ خداوند BTL کو بلیس کرے، تھینک یو۔ اور اس سال BTL زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی کر سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔ ہاں جی، ناظرین، میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں اور بشپ صاحب سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ 2000 سے ابو ہیں، خدا تو کا پریز شکر دا ہے، لارڈ۔ بہت اچھا، ہاں جی، خدا ان کا بہت شکر ہے کہ اتنے بہت لوگوں بڑی نے، اچیومنٹ۔ ہاں جی بالکل، اور خدا ان کا شکر ہے کہ لوگ پروگرام پسند بھی کر رہے ہیں، اور سارے پاسٹر صاحبان جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کلام کو شیئر کرتے ہیں، خود بھی برکت پاتے ہیں، لوگ بھی برکت پاتے ہیں، اور BTL بھی برکت پاتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ خدا ان کا کلام ہے۔ بے شک۔ تو جیسے بشپ صاحب میں ذکر کر رہی تھی خودی کے حوالے سے، تو آج ہم چاہیں گے کہ اس پر بات کریں، بڑا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو میرا تجزیہ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خودی سے انکار، پہلے تو یہ سمجھے کہ خودی ہے کیا، خودی کو کس طرح سے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اصل میں اگر بائبل کی تعلیم کے بارے میں بات کریں، کیونکہ 2 بائبلیں ہیں، اچھا، ایک بائبل ہے ہماری اپنی، ہماری سوچ یا سمجھ کے مطابق، مطلب جو بھی ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسے ڈھال وہ ہے، لیتے ہیں۔ اوکے، اور جیسے کہ یہ پروگرام بھی ہے کہ بائبل اور ہم، تو ہم کیا سوچتے ہیں، اور یسوع سنگ سویرا میں یہی آغاز ہے کہ یسوع کیا کہتا ہے۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ سویرا ہوگا تو ہم اس کی نظر میں بہتر کہلائیں گے، برکت پائیں گے۔ لیکن اگر ہم یسوع سنگ سویرا تو کریں اور اپنی بائبل ساتھ لے کے جائیں، نہ کہ وہ جو خدا کا کلام ہے، تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آئیے پہلے دعا کرتے ہیں اس ٹاپک کے لیے بھی، ہاں جی، کہ خداوند ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں سکھائے کہ خودی کیا ہے اور اس کا استعمال ہماری زندگی میں کیسے اور کتنا ہونا چاہیے۔ ہاں جی۔ جی دعا کریں پلیز۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا بیٹا ہے جس کے سبب سے ہمیں یہ آزادی ملی، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور ہم اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ہم تجھے ابا اور باپ کہیں۔
اے باپ اس 2020 میں جو تو نے موقع دیا کہ BTL چینل کے ذریعہ سے، ٹی وی کے ذریعہ سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعہ سے لوگوں تک تیرے کلام کی سچائی بیان کی جائے، تیرا شکر ہو۔ تو اس سارے کام کی برکت، سارے کام کی تازگی ہمیں بخش دے، تاکہ تیری نظر میں یہ کام تجھے پسند آئے اور کام بڑھتا جائے اور تیرے نام کو جلال ملے، یشوع ناصری کے نام سے آمین آمین۔ آمین۔ جی بشپ صاحب، اچھا، آپ نے یہ ایک ٹاپک چنا ہے خودی کے تعلق سے، جی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ جاننا چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ خودی غرور کی ایک دوسری شکل ہے، اور غرور خداوند کو پسند نہیں، شاید اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی خودی سے انکار کر۔ ٹھیک ہے، یہ اب آ گئی کہ بائبل اور ہم، ٹھیک ہے، ہم کیا سوچتے ہیں یہ ہے جو آپ نے کہا۔ اب بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسیح نے کہا کہ اپنی خودی سے انکار کر۔ کیا ہر جگہ پہ انکار کیا جائے یا کہاں پہ کیا جائے؟ اصل میں خودی جو ہے وہ حقیقت میں آپ کی شخصیت ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، نہیں، یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ ہی ہیں۔ یہ اگر نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ نہیں ہو۔ یہ جو آپ نے اقبال کے شعر کی بات کی ہے، تو اس کا یہ شعر ہمیں اس طرح سے انکرج کرتا ہے کہ اپنی شخصیت کو اس طرح کا بنا دے کہ کوئی کام تیرے سامنے رک نہ سکے۔ جیسے آج کل کے نوجوان ہیں، IT میں بڑی محنت کرتے ہیں، ایسے ایسے ایپ بناتے ہیں، ایسے ایسے ایفیکٹ ہیں، ایسے ایسے پروگرامز ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، اور کمپنیاں مانتی ہیں، وہ ان کے بڑے ریٹ ہیں، اور کمپنی مجبور ہے کہ اس کو وہ اسی ریٹ پہ ہائر کرے۔ مطلب آپ کے خیال میں خودی کا مطلب اپنے آپ کو منوانا ہے؟ یہ نیگیٹو نہیں ہے، اوکے، یہ بالکل نیگیٹو نہیں ہے، اوکے، یہ ایک یہ کوالٹی ہے۔ لیکن جو مسیح نے کہا نا، یہ بات میں ایک دم سے ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ ایک کوالٹی ہے جو اقبال نے پیش کی، اور یہ ایک کوالٹی ہے جس پہ مسیح نے کہا کہ اس کی نفی کرو۔ کہاں پہ نفی کرو؟ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے سامنے اپنی کوالٹی رکھتے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، اس جگہ پہ انکار کرو۔ کیا بات، اس جگہ پہ خود ہی ختم کر دو بہت کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں جیسے داؤد کی بات ہے، میں جب اسرائیل گیا، میں اس مقام پہ گیا جہاں پہ داؤد کے گھر کے یا محل جہاں پہ تھا اس کے ساتھ ایک حجرہ تھا، اور وہاں پر وہ جاتا تھا ڈیپ نیچے، وہ حجرہ تھا، تو اس حجرے میں جا کے تو وہ اپنا شاہی لباس اتار کے ایک کھونٹی پہ ٹانگ دیتا تھا، پھر وہ ایک وہی آسا چرواہے والا اور وہی ڈول جس سے وہ گھومتا تھا، پانی لے کے پیتا تھا، تو اسی کو وہ پہن کے اس ڈول کو پکڑ کے آسا کو ہاتھ میں لے کے کہتا تھا خداوند میں یہ ہوں، اور بعد میں وہ لباس پہنتا تھا، شاہی تاج پہنتا تھا، اور پھر کہتا تھا اے خدا یہ تو ہے۔ اس کو کہتے ہیں خودی، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میں کچھ نظر آ رہا ہوں تو یہ صرف تیری وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بائبل، اب دیکھیں بائبل کیا کہتی۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے بڑی اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی ہے کہ موقع، وقت اور کون ہے جس کے سامنے انکار کرنا ہے اور کون ہے جس کے سامنے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، مطلب شخصیات کی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے انسانوں سے میل ملاپ کرنا ہے تو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ وہ جلال ہے، وہ آپ کا جلال ہے، وہ آپ کا روب ہے، وہ آپ کی شخصیت ہے، وہ آپ کی ویلیو ہے، وہ آپ کی چمک ہے۔ اگر آپ اس کا ہی انکار کر دو گے، اٹ مینز آپ نے تو اپنا آپ ہی انکار کر دیا۔ اور وہ انکار جو ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہو
تو یہ خدا کی اہانت ہے. آپ جب خداوند کے سامنے جاتے ہو، جیسے مسیح خداوند لازر کی قبر پہ کھڑے ہیں، وہ خودی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کہ لازر کی قبر پہ کھڑے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، ان کی دعا ہے کہ اے باپ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر. اس کا مطلب ہے بیٹا اب اپنا آپ کو خالی کر دیا. جیسے خطوط میں لکھا ہے فلپیوں میں، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہ ہے خودی کا انکار. صحیح. اور خادم کی صورت اختیار کی، یہ ہے خودی کا انکار. اس نے اس کو ایسا سر بلند کیا، اس کو وہ نام بخشا، یہ ہے اب باپ کی بات. صحیح. جب لازر کی قبر پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں اے باپ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، جس کا مطلب ہے میرے پاس جلال نہیں ہے. آگے پھر اس کے پلٹ میں کیا ہے، تاکہ تیرا بھی جلال ظاہر ہو. تو یہ بائبل کا میسج ویری ایزی ہے، بڑا سادہ ہے. نہیں خیر، لیکن لگتا ایسے ہے کہ لوگوں نے یہ تفسیر اگر روح القدس کی رہنمائی میں کی جائے تو ایسے ہے. لیکن اگر ہم اپنے طور پہ کریں نا، علاقائی طور پہ انڈیا اور پاکستان کے حساب سے، تو وہاں پہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ بال کٹوانے کے لیے اچھا نائی ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن بائبل کو جاننے کے لیے اچھا پادری نہیں ڈھونڈتے. دیکھیں نا بشپ صاحب، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں ہمارے ایشین کلچر میں بھی ہے، یا پتہ نہیں ہماری عادت بن چکا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے نقاد ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ مسیح کی دعا جو تھی وہ یہ تھی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور کہا کہ میرے پاس جلال نہیں ہے، تو جلال ظاہر کر. یہاں سے اس پوائنٹ پہ جانے کے لیے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اس طرح اسے دیکھنا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ اچھا پھر مسیح کو جلال کوئی نہیں سی. اس بات پہ زیادہ حالانکہ وہ بات اور ہے، وہ عزت دینے کی بات ہے، وہ عزت دینے کی بات. بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. جی بشپ صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی، اور میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کمی ہے، لیکن ہم لوگ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اور ہم میں یہ کمی ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ترجیح دیں. اس میں سے پوائنٹ نکال کے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا جو ہے نا وہ ایک تیر مارا ہے اور بڑی خاص بات کر لی ہے ہم نے. تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ایک تو وضاحت کی، اور دوسرا جب آپ نے کہا اس سوال کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں آپ، کیونکہ یہ بات ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس کو کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے تو پھر اس کی تشریح بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیے جہاں پہ سوال ابھرے گا، کیونکہ یہ بھی اچھا ہے کہ اگر تنقید کی جائے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہو تو بہتر ہے. تنقید برائے تنقید بڑی خطرناک ہے. یہاں پر آپ فلپیوں کا خط دیکھیں، میں حوالے اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم کی دقت ہے. یہ ہے کہ ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم پھر بھی کبھی کبھی ذکر کرنا پڑے گا کہ جیسے یہ فلپیوں کا خط اس کا 6واں باب ہے. ہاں جی. اور یہاں پہ لکھا ہے اس کی 5ویں آیت میں، فلپیوں، ہاں جی، اس کے 4 باب ہیں. یہ دوسرا باب اور اس کی آیت ہے 5ویں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. یہ مزاج کی بات ہے. یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ مزاج کی ہے. آگے لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یہ آگی نا بات ایکویلٹی کی، بالکل، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. بالکل، یہ جواب بالکل مل گیا جواب. ہاں جی. تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب باپ کے سامنے آؤ نا خالی ہو جاؤ، تو وہاں پہ اپنی خودی کا انکار کرو. بالکل. اور ورنہ
یہ دیکھو داؤد کی خود ہی تھی جس نے جاتی جولیت کو مارا. داؤد نے اس خود ہی اپنی شخصیت، اپنی پاور، سیلف جو کانفیڈنس ہے اس میں وہ میدان میں آ گیا. تو جو سیلف کانفیڈنس ہے اسی کا نام تو خود ہی ہے. لیکن اگر یہی چیز نہیں ہے، اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارے لیڈران کا ہے، پادری صاحبان کا ہے، پریچرز کا ہے، کہ وہ نہیں جانتے کہ بائبل کی ایک اپنی لینگویج ہے. اگر بائبل کی لینگویج کو ہم نہیں سمجھتے، وکیلوں کی اپنی لینگویج ہے، ڈاکٹرز کی اپنی لینگویج ہے، اسی طرح یہ خدا کا کلام ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنا مزاج ہے. تو اگر صرف ایک ہی بات، مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کی کلیسیاؤں کے بارے میں اور انڈیا کی کلیسیاؤں کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ بال کٹوانے کے لیے ڈھونڈتے ہیں اچھا نائی، لیکن جہاں پہ زندگی کا معاملہ ہے، جہاں پہ آخرت کی سمجھ ہے، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں پہ بھیڑ چال ہے کہ کوئی بات نہیں. جس کے ہاتھ میں بائبل دیکھ لی اس کو ہی گرو مان لیا. اور اب جب وہ گرو تو وہی ہے نا جو گیان رکھتا ہے، تو جب اس کو گیان نہیں ہے تو اندھا اندھے کو راہ دکھائے، دونوں گڑھے میں گریں گے. بشپ صاحب، خودی اور انکساری کو آپ کس طرح سے، مطلب خودی میں انکساری کا کیا عنصر ہے؟ انکساری جو ہے نا، انکساری کا مطلب بھی نیگیٹو نہیں ہے. انکساری کو جاننے کے لیے دوسری اس کی جو سائٹ ہے وہ ہے کہ صبر، ٹھہرے رہو، رکو، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ میری بات سنو. یہ ہے انکساری. اس کا انکساری کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ جوڑو، یہ ہندو سٹائل ہے، ہاتھ جوڑو، یہ ہندو سٹائل ہے، گھٹنے ٹیکو. لیکن انکساری کا مین، یہ تو سٹائل ہو گیا نا، علاقے کا یا قوم کا یا آپ کا طریقہ کار ہو گیا. لیکن جو حقیقت میں گورے کیا کریں گے، امریکن کیا کریں گے، آسٹریلین کیا کریں گے، ان کا طریقہ ہے وہ رکے رہتے ہیں. آپ دیکھو آپ یورپ میں ہو، آپ نے دیکھا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں اپنی باری کا. ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو اپنی باری کا انتظار. یہ ہے انکساری، جس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو رائٹس دینا، خود صبر کرنا، اپنی باری کا انتظار کرنا. یہ ہے. اور یہ بھی یہاں پر آپ نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا، آپ نے اپنی خودی کو بڑھایا ہے. جہاں پہ آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے. جہاں پہ آپ رکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ویلیو بڑھتی ہے. تو بائبل میں ہمیشہ انسان کی ویلیو کو بڑھایا گیا ہے، کم نہیں کیا گیا. اچھا، میرے ذہن میں ایک اور حوالہ آ گیا. میں ظاہر ہے ایمبیسیڈر ہوں نا ان کی کہ میسج آپ تک پہنچانا ہے، جو ان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے میں آپ سے پوچھوں. یہ میرا فرض ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تجھے رسپیکٹ چاہیے تو پیچھے بیٹھ، تاکہ لوگ تجھ سے کہے کہ اٹھ آ گیا. وہ انکساری ہے، وہ صبر ہے، کیا ہے؟ نہیں، وہ ہے، وہ دعوت کی بات ہو رہی ہے، انکساری کی بات نہیں ہے. وہ دعوت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب آپ بلائے گئے ہیں تو انتظار کرو کہ کب آپ کو سیٹ ملے. اور جو انکساری ہے اس میں ہے کہ آپ کے سامنے کو پہلے ہے، لیکن آپ کے پاس رائٹس ہیں، آپ کے تعلق ہیں آگے جو ونڈو پہ ہے. آپ اس کی نظر میں نظر ڈالتے ہیں، وہ کہتا ہے دے دو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اپنی باری کا انتظار. یہ ہے واقعی انکساری، کہ آپ دوسرے کی کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں. اور جو بات ہے کہ کسی دعوت میں جاتے ہو پیچھے بیٹھتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جس نے بلایا ہے، میرے مجلس آئے اور آپ کو رسپیکٹ دے. ہاں جی، جس نے آپ کو بلایا ہے، اس نے بلایا ہے تو وہ بلائے نا آگے آنے کے لیے. تو یہ خودی کی بات ہے، یہ خودی کی بات، یہ خودی کی بات ہاں، ہے کہ آپ کی ویلیو ہے. اگر آپ بھاگے جا رہے ہیں
تو ایک طرح سے آپ کیا میں کیا کہوں، تو یہی ہے. ٹھیک ہے. عمر بڑے نازک سے موڑ ہیں، پہلو ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن پر ہم غور نہیں کرتے، لیکن یہ تعلیم بائبل میں موجود ہے. ضابطۂ حیات ہے کلام، مکمل ضابطہ ہر حیات ہے. طرح کی جو سیکھ ہے وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ آپ نے کیسے خدا نے جینا چاہا ہے. تو جیسے آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ 52 پروگرام اس 2020 میں کروں، بالکل، خدا تو نے چاہا اس کی یہ مرضی. جو ہے نا، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہی باتیں شیئر کروں جو واقعی ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں عوامل ہے، ان کو کلیئر کیا جائے. بالکل، کیونکہ یہ خودی کا بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑا کہ پہلے ہمیں ان کو دیکھنا ہے. ہم غلط جگہ پہ اپنے آپ کو انکار کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے سامنے، میں اس کو دوسرے رنگ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ انسانوں کے سامنے اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں تو آپ گویا ان کو خدا مانتے ہیں. یہ بڑا کفر ہے. اگر آپ انسانوں کے سامنے اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں تو آپ نے ان کو خدا مانا ہے، جبکہ خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہاری خودی، وہاں پہ صاف لکھا ہے، اپنی صلیب اٹھا، اپنی صلیب اٹھا. کہ تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک تو تجھے جھکنا ہے. تیرا خدا کہتا ہے کہ تو اس کی مدد کر تو تجھے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ میں کہیں دیگ پکا کے کھلا. اگر خدا نے تجھے کہا ہے تو کر. آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یورپ میں لوگ آپ کے مانگنے سے یا کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے، وہ رکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. اگر خداوند ان کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ گھر بھی دے دیتے ہیں. ہاں جی، بالکل ایسا ہی. جیسے تھوڑی دیر پہلے پادری ولیم پیغانی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی نے وہ ٹرک کا کہا کہ جی میں ٹرک ہی دے دیتا ہوں، لے لو. بھائی بخت سنگھ کی بات ہے کہ وہ کہیں گئے تھے، انہوں نے دعا کی اور جس فیملی کے گھر وہ ٹھہرے تھے انہیں خدا نے کہا کہ ان کو یہ جہاز دے دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور انہوں نے پھر وہ او ایم ٹیم کو دے دیا، آپریشن موبلائزیشن کو. تو یہ بات ہے کہ آپ کہاں پہ اس کی بات مانتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس پر بھی ایک پروگرام ضرور کریں گے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے دینے کے لیے، کیا سکھاتی ہے لینے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے جسے سیکھ رہے، کیونکہ اب جو سچویشن ہے، جو ہماری کہنا چاہیے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی، ہم ویسے ہو گیا کہ بس آنے دو، لے لو، چھین لو. ایک وہ لوگ ہیں جو دے رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو لے رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ خودی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل ریلیٹڈ. اگر کوئی کسی سے لیتا ہے نا، آپ دیکھو یہاں پہ یورپ میں کوئی کسی سے کچھ نہیں لیتا. اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، کسی فرینڈ کو کہ وہ آئے آپ کے گھر، وہ آتے آتے ایک تو پھول لے کے آئے گا، کوئی وائن لے کے آئے گا، بالکل کوئی ڈرائی فروٹ لے کے آئے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں اس نے 15 یا 20 یورو کا کھایا ہے، لیکن وہ 25 سے 30 یورو دے دے گا، خرچ کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ سے وہ کچھ لے. یہ ہے خودی. بالکل. ہم چند ٹاپکس ہیں جس پر ضرور بات کریں گے، جیسے کہ دینا، لینا اور پھر خدمت، کیونکہ خدمت کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا معاوضہ ملے. بلا معاوضہ خدمت کرنا بہت کم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ یورپ میں خیر ایسا نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. تو خیر ٹاپکس بہت سارے ہیں، ہم ضرور ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج بات ہو رہی ہے خودی کے حوالے سے، اور خودی سے نکل کر انکساری کی بات آئی، اور بشپ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں آگے پھر اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی بشپ صاحب. ہاں جی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کو، اپنے رستے کو، اپنے ٹارگٹ کو اس 2020 میں کلیئر کرنا ہے. بالکل. کیونکہ اب دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن جو مسیحی لوگ ہیں خاص طور پہ، کیونکہ یہ اردو پروگرام ہے، اس کا مطلب ہے یہ انڈیا پاکستان کے لیے ہے، بالکل، اور یا اردو بولنے سننے والوں کے لیے ہے، تو انہی کا ہی
یہ فقدان ہے. بالکل انہی ہی لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم خودی کا انکار، وہ فلاں بندہ تو جو ہے وہ خودی کا انکار نہیں کرتا. بھئی تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ جب وہ جو موسیٰ کی بات ہے نا، حقیقت میں موسیٰ کی یہ خودی کا ایک طرف آپ دیکھو کہ وہ پیک پہ ہے کہ وہ فرعون کے سامنے ڈٹا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے فرعون کے جادوگروں کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں فرعون کی تلوار کی، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ فرعون مجھے کیا کہے گا. لیکن دوسری طرف اس کو دیکھو کہ خدا کے سامنے وہ اتنا حلیم ہے کہ جب ہارون نے اور مریم نے اور کچھ اور لوگوں نے اعتراض کیا تو خدا کہتا ہے میرے بندہ موسیٰ جیسا حلیم کون ہے. ہاں بالکل صحیح. تو حلیم کا مطلب ہے کہ جو بالکل اپنے آپ کو، اور وہ بھی حلیم لوگوں کے سامنے نہیں، جو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا حلیم ہے، یہ بڑا ہمبل ہے. ہمبل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بیمار ہے، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں، آرام آرام سے بول رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہے، یا وہ اس کی بولی کی پرابلم ہے کہ وہ بڑا آرام آرام سے بات کر رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ہمبل کا تعلق بھی وہ اگر لوگوں کے ساتھ ہمبلنس ہے نا تو وہ تمیز اور تہذیب کی بات ہے. صحیح. لیکن اگر خدا کے سامنے ہمبلنس کیا ہے کہ خدا نے کہا ابراہیم کو کہ اپنا بیٹا میرے لیے دے دے، اس نے آگے سے کچھ کیا، وہ ہے ہمبلنس. اور آج ہم کس کو ہمبل کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں کہ بڑا حلیم ہے، جو ہمارے سامنے کہتے نہیں 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 جی آپ تو آپ بات، وہ مکار ہے، وہ ہمبل نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کی چاپلوسی کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اس کا لالچ ہے، اس کی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمنا ہے. ہاں حاصل میں اگر میں آپ کے ساتھ سٹیٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں تو میں تو آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، میں تو اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنے فیکٹ بیان کر رہا ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب میری بدتمیزی نہیں ہے. جیسے یورپ میں آپ دیکھو نا کہ بچے ہیں کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ سیدھی سیدھی بات اپنے ٹیچر کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ٹیچر ان کو کہے کہ آپ کو سننا ہے تو وہ سنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہمبلنس. یہ ہمبلنس نہیں ہے کہ آواز نیچے کر کے بات کرنا، انکساری کر کے بات کرنا اور کہنا کہ یہ تو مانگنے والے بھی کر رہے ہیں. آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں، کتنے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو ان کی ہاتھ جوڑنا، دعائیں دینا، بچ بچ کرنا، اس کے پیچھے کیا ہے کہ مجھے کچھ دو. تو وہ ہمبلنس نہیں، وہ ٹرک ہے. تو اس لیے بائبل کی تعلیم کو اس طرح گڑمڑ کرنا جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے عقلی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑی بریک چیز ہے، یہ بے عقلی ہے. ہمیں زیادہ ڈیپ جانا ہے اس کے اندر. ہاں لیکن یہ بہت خطرناک بھی ہے، کیونکہ جب ہمارے لیڈر اس تعلیم کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ وہی آگے بھی پیش کریں گے جو ان کے پاس ہے. تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ وہ اچھی طرح سے سیکھیں. حقیقت میں جو بات ہے نا، میں پھر یورپ کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی کام بغیر اپلائیڈنگ کے، بغیر ٹریننگ کے نہیں کر سکتے. پاکستان، انڈیا واحد وہ ممالک ہیں، بنگلہ دیش بھی، بنگلہ دیش کا مجھے نہیں اتنا تجربہ ہے، لیکن مجھے انڈیا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ واحد، آپ مولویوں کو دیکھو، بس پڑھ لیا قرآن تو اپنے آپ کو علامہ لکھ لیا، اور 4 دن پادری کی گاڑی کے بیگ اٹھا لیے تو بس وہ خود نیم حکیم خطرہ جاں. ہاں جی بالکل وہ حال ہے. بہت شکریہ بشپ صاحب، بڑی اچھی طرح سے آپ نے وضاحت کی، اور میرے خیال میں ہم سب نے برکت پائی ہے، خدا ان کے کلام سے سیکھا ہے، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لے کر ہم پروگرام یسوع سنگ سویرا میں بائبل اور ہم کے تعلق سے پیش کرتے رہیں گے اور کرتے بھی رہے ہیں. تو ضرور ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اسی طرح سے. خداوند آپ کو صحت تندرستی دے. دوبارہ سے ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی بہت خیال رکھیں، کیونکہ وقت بھاگ جاتا ہے
چلا جاتا ہے اور بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو دیکھتے رہیے BTL. اور BTL TV کے لیے دیکھنے کے لیے آپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ISO بھی موبائل ایپ ہے اور آپ اینڈرائڈ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ لائیو TV دیکھ سکتے ہیں. اور جتنے بھی باکسز ہیں، جادو ہے اور بہت سارے تو مجھے نام بھی نہیں آتے، کوڈی ہے، بہت سارے باکسز جو چل رہے ہیں ان پر بھی آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یعنی BTL اس پر ہے. اور دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خدا حافظ. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں. جے مسیح کی.